الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ الربا ربا، ربا کا لفظ رابا واو سے ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، اور یہاں مراد مال کا بڑھنا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے بڑھنا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے تو وہ نفع ربا ہے، یعنی اصل مال پر اضافہ، اصل پر بڑھا ہوا۔ یأکلون کا لفظی معنی ہے اکلا سے کھانا، لیکن یہاں مراد صرف کھانا نہیں بلکہ لینا، استعمال کرنا، جس میں کھانا پینا لباس مکان سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا لیتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، یقومون کا لفظ قیام سے ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے، الا مگر، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو، یتخبط روٹ ہے خبطا خبط، خبط کہتے ہیں کسی چیز کو اندھا دھند مارنا، مثلا اونٹ کا زمین پر اپنا اگلا پاؤں مارنا، بے سوچے سمجھے، بیٹ اپ کرنا جو ہے، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر ضرب لگانا، یہ خبط ہوتا ہے، اور بے سوچے سمجھے مارنا۔ اسی طرح انسان کا لاٹھی کو درخت پہ مارنا، یعنی کوئی پھل وغیرہ اتارنے کے لیے لاٹھی مارنا یا پتے جھاڑنا، جھڑے ہوئے پتوں کو بھی خبطن کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظی معنی کیا ہے؟ مارا اس کو، کس نے؟ الشیطان شیطان نے، یعنی شیطان نے مارا اس کو، یعنی شیطان نے اس پر اثر کر دیا یا اس پر شیطان کا وار ہوا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ اور پھر خاص طور پر یہاں معنی کیا ہے کہ عقل پر اس طرح حاوی ہونا، چھا جانا کہ اس شخص کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا، یعنی اس کو مار کر، اس پہ اثر ڈال کے، اس سے لپٹ کر اس کو دیوانہ بنا دیا، من المس چھو کر۔ مار کیسی ہے؟ جیسے اس پر اس کا لمس ہو، چھونا ہو۔ اور شیطان سے مراد شیطان اٹسیلف بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کان من الجن، تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کا جب انسان پر اثر ہوتا ہے، جیسے عام زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں پر اثر ہو گیا، تو وہ اسی مس کو اثر کہا جاتا ہے، یعنی شیطان نے یا جن نے اس کو چھو لیا ہے۔ صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان پر جسمانی طور پر بھی بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جنات کی نظر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے، اور جنات کے اثر سے بیماری جو ہے وہ بھی پہچانی ہوئی چیز ہے۔ ابن القیم کی کتاب طب نبوی میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، جن میں مرگی وغیرہ اور جنون یعنی پاگل پن۔ ابن القیم الجوزی طب نبوی اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے یہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سکن کی بیماری ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر بھی کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے چھو لیا ہے مجھ کو نصب تکلیف میں، وعذاب اور عذاب میں، یعنی اس بیماری کا سبب انہوں نے کس کو بتایا؟ شیطان کو بتایا۔ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے انسان کو شیطان مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور شیطانی اثرات سے انسان کے جسم پر بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جن کی کوئی ریزن یا کاز سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات روحانی بیماریاں، اور وہ تو ایک جانی پہچانی سی بات ہے، جن کو آپ نفسیاتی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں، وہم کی بیماری، جنون کی بیماری، پاگل پن کی، تو یہ شیطانی اثرات سے بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ چیز عربوں کے ہاں جانی پہچانی تھی، ان کی لغت میں، ان کے معاشرے میں، ان کے کلچر میں
یہ چیز نون تھی، تو اسی لیے اس سے مثال دے کر سود لینے والے کا حال بیان کیا گیا کہ سود خوار کا حال کیا ہوگا، یا اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یا وہ کس طرح بہیو کرتا ہے۔ وہ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح وہ شخص بہیو کرتا ہے جس پر کوئی جن کا اثر ہو چکا ہو، شیطان کا اثر ہو چکا ہو، اور وہ اسے چھو لے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے صحیح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جسم پر شیطان یا جن کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی میڈیکل سائنس اس کو نہیں ابھی کسی طرح پروو کر سکی، تو بہرحال وحی الہی تو یہی بتاتی ہے، یؤمنون بالغیب میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ کل کو اگر وہ پروو کر گئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں وحی الہی ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جس طرح جن زدہ شخص، جن کے اثر سے کوئی شخص مجنون ہوتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سود خوار، سود لینے والا بھی سینسز میں نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ ایک بے حس انسان ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کی بجائے، اس کو دینے کی بجائے وہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ سراسر ایک شیطانی فعل ہے۔ تو ایک معنی تو شیطان کے مس کا یہی کیا گیا کہ دنیا میں بھی اس کا معاملہ عقل سے بالا ہے، یعنی کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص اس کو اپروو نہیں کر سکتا، اس کو درست نہیں مان سکتا کہ یہ جائز ہے، یعنی یہ معروف چیز نہیں ہے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ شرعن یا عقلاً۔ تو شریعت تو نہیں مانتی اس کو جائز، تو عقل بھی نہیں مانتی۔ یہ بالکل ایک دیوانگی کا عمل ہے، ایک بے وقوفانہ کام ہے، ناسمجھی کا کام ہے۔ کسی بھی شخص کی عقل اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتی، جو بھی اپنی عقل یا سمجھ سے کام لے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنی قبر سے، تو نہ اٹھ سکے گا مگر ایسے ہی جیسے کوئی دیوانہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہو، یعنی لڑکھڑاتا ہو۔ دیوانے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، امبیلنس ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب سانپوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور آپ خود سوچیں کہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی پیٹ کی بیماری اور پیٹ کی گڑگڑاہٹ اور پیٹ کی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص ویکنس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کیڑے اس کی سب انرجی جو ہے وہ سک کر لیتے ہوں اور وہ اپنا بیلنس قائم نہ رکھ سکتا ہو۔ تو اب یہ عام کیڑے نہیں، وارمز نہیں، بلکہ سانپ ہوں گے۔ اب خود سوچیں کہ سانپ پیٹ میں گھوم رہا ہو تو انسان اٹھ کے کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر پھر قیامت کے دن اس شخص کے قیام کی بات کی گئی۔ نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو سود خوار جب اٹھیں گے، سود کھانے والے، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے اور پاگلوں جیسی ایسی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، ایسی دیوانگی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ نہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکیں گے، اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے حس اس طرح کے ہوں گے کہ عذاب محسوس نہیں کریں گے، وہ سب محسوس کریں گے، لیکن اپنے آپ کو اس حال سے نکال نہ سکیں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔